بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے صدر قاضی احمد اکبر موجود ہیں. اپنے قریبی ساتھی اور سیکرٹری اطلاعات ضلع اٹک عمران خان سے واپس آئے ہیں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. تو فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی آمد کا ان سے پوچھتے ہیں کہ تین دن پہلے جو عمران خان کا جلسہ ہوا، ان کی تھکاوٹ اتری یا نہیں اتری، کیونکہ یہ خاص متحرک تھے 8-10 دنوں سے، اور جلسے کی کامیابی کے لیے انہوں نے سر دڑ کا زور لگایا. اس وقت موجود ہے. پوچھتے ہیں جی قاضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی. تھکاوٹ اتری کوئی؟ ہاں جی تھکاوٹ بھی اتر گئی. آج ہم پہلا دن ہے، حلقے میں بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے ضلع اٹک کا اور بالخصوص اپنے حلقہ چھچ کا کہ میں نے جو ایک سٹیٹمنٹ مختلف صحافیوں کے سامنے دی تھی کہ جتنے لوگ مریم نواز کے جلسے میں تھے انشاءاللہ اس سے زیادہ لوگ چھچ سے نکلیں گے. تو چھچ نے جو وفا میرے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کی ہے، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں گا. میں جی قاضی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کراؤڈ فل تھا، بہت زیادہ لوگ تھے اور خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. تو خواتین کی تعداد پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ضلع اٹک میں اتنی زیادہ تھی، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے وہاں پہ 500 کرسی لگوائی تھی، پھر میں نے 500 کرسی اور بھجوا دی تھی، اور میری اطلاعات کے مطابق کم از کم جتنی کرسیاں تھیں اس سے 2 گنا زیادہ خواتین کھڑی ہوئی تھیں. تو یعنی کہ 2,500-3 ہزار خواتین کا اٹک جیسے شہر میں نکل آنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چینج ہے، جس میں ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں نے آ کر وہ جلسے میں آ کر باپردہ طریقے سے وہاں بیٹھ کر جو اپنا ایک جمہوری حق استعمال کیا ہے، میں اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا، آپ نہیں سمجھتے خواتین کی اتنی زیادہ آمد کا ایک فیکٹر محترمہ ایمان طاہر سبب بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں خواتین میں خود بیٹھوں گی، اور انہوں نے پوسٹ بھی لگائی تھی اور وہ وہاں پر موجود بھی تھیں؟ یقیناً اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جب لیڈرشپ اپنے لوگوں میں جا کر بیٹھتی ہے تو اس سے ان کا مورال ہائی ہوتا ہے، اور ایمان بی بی کے لیڈیز میں بیٹھنے سے یقیناً فرق پڑا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ فیکٹر اپنی جگہ پہ، بٹ اس ٹائم لوگ اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ آج صبح ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جو کل کی سیالکوٹ کی تھی، جس میں پرائم منسٹر صاحب قرآن شریف کی کچھ آیات کا ذکر کر رہے ہیں اور خوف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اپنے لیے جو ان کا جان کا خطرہ ہے، جو تھریٹ ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور خواتین اپنے انکلوجر میں بیٹھ کے رو رہی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تکریم دے رہے ہیں اس ٹائم عمران خان صاحب کو، اور لوگ ان کو ایک ڈفرینٹ اسٹیشن پہ رکھ کر اس ٹائم سوچ رہے ہیں، اور لوگ ان کو مسیحا جان رہے ہیں کہ اب یہی پاکستان کے سیویئر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اپنے بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں، جو اپنے پرانے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سا ماحول ہے پاکستان کا، پہلے اس طریقے سے کبھی نہیں دیکھا گیا. قاضی صاحب، عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے جی کہ اگر میں باہر آ گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے خطرہ ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، خطرناک تو وہ ہو گئے. آپ دیکھیں، انہوں نے خطرہ بھی ہو گیا نا، خطرے کا بھی کہہ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، آج سے 2-1.5 مہینے پہلے میرے حلقے میں یہ حالات تھے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے، اور لوگ ہمیں منہ چڑھ کے کہتے تھے، حالانکہ ہم گورنمنٹ میں تھے تو کہتے تھے کہ جی معاملات ٹھیک نہیں ہیں آپ کی جماعت کے. آج آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں. اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ پیٹ پہ تو پتھر باندھ سکتی ہے لیکن اپنی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو غیرت کے نام کے پیچھے، خودداری کے پیچھے آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب عمران خان تو خطرہ بن گئے اپوزیشن جماعتوں کے لیے، 11 جماعتوں کے لیے. اب ان کے لیے کون خطرہ بن گیا؟ ان کے لیے وہ تمام عناصر جو اس ملک میں خودداری، جو اس ملک کی معاشی ترقی، اور جو اس ملک کی انڈیپینڈنس کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں سوشل انڈیپینڈنس کی بھی بات کرتا ہوں، میں اکنامک انڈیپینڈنس کی بھی بات کرتا ہوں، میں تمام جو ہماری فریڈمز ہیں اس کی بات کرتا ہوں جو مختلف طبقہ جات کی ہیں. عمران خان صاحب کو اب خطرہ ان لوگوں سے ہے جو اس فریڈم کو اور اس انڈیپینڈنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں اس میں ہے کون. نمبر 1، وہ باہر کی طاقتیں جو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پاکستان ایک خوددار ملک بن کر سامنے آئے اور ان کے سامنے سلوٹ نہ مارے، ان کے بوٹ پالش نہ کرے. ایک تو وہ طاقتیں، وہ جو بیرونی طاقتیں. پھر ایک وہ اندرونی طاقتیں وہ ہیں جو بیرونی طاقتیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جو غلام ہیں، جو ان کے آگے سے بوٹ پالشی ہیں، جو
خود 2 نمبر لوگ ہیں، ان کی چوریاں ان کے قانونی معاملات کو تحفظ فراہم کرتی ہیں وہ بیرونی طاقتیں، ان کے 2 نمبر پیسے کو تحفظ فراہم کرتی ہیں وہ بیرونی طاقتیں. تو یہ وہ 2 طاقتیں ہیں جو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان فیکٹر کو کسی طریقے سے وائپ آؤٹ کیا جائے اور کسی طریقے سے عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے. اور یہ معاملات صرف عمران خان صاحب نے کلیئر نہیں کیے، یہ ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں، یہ تھریٹ الرٹس بھی موجود ہیں کہ بہت ساری طاقتیں اس ٹائم عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے 22 سے 24 سال جدوجہد کروائی، وزارت عظمیٰ دی، 3 سال بعد فارغ کیا، اور پھر ایک دفعہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. رب نے کوئی بڑا کام لینا ہے اس بندے سے. قاضی صاحب، آپ کے کامیاب جلسے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل حضروں کے صدر ملک انصار اور پیپلز پارٹی کے رہنما مختار خان نے فوری طور پر پریس کانفرنس اور انٹرویو دیا CNN کو. ان کا کہنا تھا جی کہ یہ ایک ناکام جلسہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے مریم بی بی کے جلسے میں لوگ تھے اتنے میں حضروں سے لے کے گیا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں جی 200-250 لوگ جو تھے قاضی صاحب لے کے جا سکیں. ویل ڈن یار، زبردست، ٹھیک ہے جی، وہ سچے ہیں، بس انہوں کومنٹس. جی ناظرین، آپ نے قاضی احمد اکبر کی گفتگو سنی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے.